بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آپ کا چینل، آپ کی آواز، میں آپ کا اپنا طارق خان سلام قبول کیجئے۔ 3-4 بہت بڑی خبریں ہیں جن پر بات کروں گا۔ میں بات کروں گا بشریٰ بی بی شدید علیل ہیں، گزشتہ روز انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ دوسرا میں بات کروں گا مریم نواز کی۔ پنجاب اسمبلی نے، پنجاب کی راجکماری نے ایک قرارداد وہاں پر آئی ہے اور پاس بھی ہو گئی ہے، اور قرارداد ہے کہ منیر اعظم اور شہباز شریف کو بھی امن کا نوبل انعام دیا جائے، ثواب دارین حاصل کیا جائے۔ تیسرا میں بات کروں گا حلیمہ خان کے حوالے سے بھی کہ پی ٹی آئی میں دراڑیں ہیں اور حلیمہ خان کو پارٹی کا کوئی اہم منصب بھی مل سکتا ہے۔ اگر یہ منصب ملتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا، یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال۔ پی ٹی آئی کی دراڑیں جو ہیں وہ میرا خاص موضوع رہیں گی اس ولاگ میں۔ بغیر کسی توقف کے اپنے موضوعات پر آؤں گا، اور آپ سے یہ گزارش ہوگی، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ اس ملک میں وقت کے یزیدوں فرعونوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ضرور چینل کو فوراً سبسکرائب کریں۔ آگے جا کر نہ کریں، ابھی سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، اور دوستوں کے ساتھ اپنے گروپس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ ولاگ ہوگا بھی بہت ہی خاص۔ اس ولاگ کو تو ضرور آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اس میں کچھ کو آپ کو چھپے ہوئے حقائق بھی دکھاؤں گا، اس میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے بشریٰ بیوی سے آغاز کرتے ہیں۔ اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کی بیوی ہے۔ میرے خیال میں اس کے علاوہ تو اس ملک میں کوئی بھی، آپ میں کیا کہوں، انصاف کا کیا نظام ہے یہاں پر، اور اس کا جرم کیا ہے؟ میری نظر میں تو اس کا جرم یہی ہے کہ وہ عمران خان کی بیوی ہے، غیر سیاسی ہے۔ آگے ذرا اس کے جرموں کی اور جو تفصیل ہے، ناکردہ گناہوں کی، وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ وہ شدید علیل ہیں، اور کافی دنوں سے بشریٰ بی بی کے حوالے سے اس کے خاندان کے لوگوں کی، کیونکہ عمران خان سے تو مکمل بند ہیں ملاقاتیں خاندان کے لیے، لیکن بشریٰ بی بی کی بیٹیاں اور اس کے خاندان کی بہن، کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں کے بعد اس کے خاندان نے یہ کہا کہ بشریٰ بی بی شدید بیمار ہیں، ان کی بھی آنکھ کا مسئلہ ہے، اور آنکھ کے علاوہ انہیں کچھ اور مسائل بھی ہیں۔ اچھا، میں معذرت کروں گا، یہ باہر میری کھڑکی کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہ پنجاب ہے، اور مریم کا پنجاب ہے، صاف ستھرا پنجاب۔ یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ کو یہ ہارن کی اور باہر وہ آوازیں لگانے والوں کی آئیں، میں رات کو سو بھی نہیں سکا، تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا۔ میں کو ڈسٹرب بھی ہو رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اچانک شور ہوتا ہے، گاڑیوں کے ہارن بجتے ہیں، کیونکہ میرا شہر میں تو بڑی خاموشی ہوتی ہے۔ وہاں اپنے گھر میں ولاگ بناتا ہوں، بڑے سکون سے بناتا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ دیکھتے بھی ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ ہے، تو اگر کوئی آواز آئے میں معذرت چاہوں گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو بشریٰ بی بی کے خاندان کے لوگوں نے بارہا یہ بات کہی کہ ہماری بہن شدید علیل ہیں، بیمار ہیں، اور ان کا بھی نہ صرف آنکھوں کا ایشو ہے، ان کو کچھ اور ایشوز بھی ہیں بشریٰ بی بی کو۔ جہاں تک ان کی باقی معاملات کا تعلق ہے، بشریٰ بی بی عمران خان جب وزیر اعظم تھا تب بھی ایک ندیم ملک کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ نماز پڑھوں اور اپنا اللہ کو یاد کروں۔ کچھ خاص وظیفے ہیں ان کا میں ورد کرتی ہوں، کثرت سے میں درود شریف پڑھتی ہوں، اور باقی تہجد کی نماز بھی میں ضائع نہیں کرتی، اور اس طرح کی کچھ باتیں کی تھیں۔ اس کے علاوہ آج تک بشریٰ بی بی میڈیا کے سامنے نہ تو انہوں نے کبھی کوئی انٹرویو دیا، تو وہ تو بالکل ہی خاموش ہی رہی۔ وہ غیر سیاسی خاتون ہے، تو اس کو کیا گناہ کیا کہ جس کی یہ سزا دی رہی؟ اصل کہانی یہ تھی کہ بشریٰ بی بی کو اس وقت جنرل باجوہ تھا، اور جنرل باجوہ کے بعد ابھی عمران خان وزیر اعظم ہی تھا، تو یہ جو موجودہ منیر اعظم ہے، اس حوالے سے یہ بے تحقیقی باتیں ہیں۔ منیر اعظم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی بشریٰ بی بی تک کسی حوالے سے کہ میری بات، اور بشریٰ بی بی تک یہ پیغام چھوڑا کہ عمران خان سے میری ملاقات کرائیں، تو بشریٰ بی بی نے اس وقت اس وقت کیونکہ عاصم منیر کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ کور کمانڈر وغیرہ تھا یا وہ تھا، اس وقت باجوہ تھا، جیسے آج کا فرعون، آج کا یزید، اسی طرح وہ بھی اس وقت کا فرعون وہ تھا۔
ملاقات نہیں کرائی گئی، اور ملاقات میں اس سے پوچھا کہ تم کیوں ملنا چاہتے ہو، تو اس نے کہا جی کہ میں کچھ بہت ہی اہم چیزیں ہیں جو ڈسکس کر، اور کرنا کیا تھا کہ مجھے لگائیں میں آپ کی اس وقت یہ تھی. لیکن بشرا بی بی سے گناہ یہ ہوا کہ اس نے عمران خان سے اس نے معذرت کر لی کہ میں عمران خان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، اور میں معذرت کروں گی، میں آپ کو عمران خان سے نہیں ملوا سکتی، کیونکہ عمران خان کا اور بشرا بی بی کی یہ بات طے شدہ بات ہے. بشرا بی بی سیاسی معاملات میں کبھی نہ عمران خان کو مشورے دیتی رہی ہے، یہ سب جھوٹ ہے. تو اس وجہ سے آج بشرا بی بی بھی زیر عتاب ہے کہ اس وقت اس نے اس کی منیر اعظم کی انسلٹ کی تھی، اس کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی تھی. بہرحال اللہ ہی بہتر جانے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سچی باتیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اس بات میں حقیقت نظر اس لیے آتی ہے کہ اپنے اس میں آنے کے بعد، اقتدار میں اپنا یہ منصب فیلڈ مارشل اور آرمی چیف بننے کے بعد جس انداز میں عمران خان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کی گئیں، تو اسے لگتا یہی ہے کہ سچ یہی ہے کہ یہ کوئی ذاتی اناز رکھتا ہے عاصم منیر عمران خان اور اس کے خاندان سے، اور اس کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے عدالتوں کا کتنے لوگوں کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو قتل کر دیا. عمران خان کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے اس طرح یہ دشمن کے خلاف کبھی بہادری سے نہیں لڑی ہماری فوج. جس انداز میں عاصم منیر نے پاکستان سے ایک جماعت کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے جو کیا، اب میں اس پہ لگوں گا تو وہ بات ہی ختم نہیں ہوگی. اتنے بڑے ظلم ڈھائے گئے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کی تعداد کا کوئی پتہ نہیں ہے کتنے، اور وہ پی ٹی آئی کو بھی پتہ نہیں ہے کتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا. تحریک لبیک پر تھوڑی سی بات کروں گا، کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا مرید پکے میں. یہ سب کچھ ایک شخص عمران خان کی عداوت میں کر رہا ہے. اور شہباز شریف 17 سیٹیں والا، یہ نہیں معذرت کروں گا، شہباز شریف 17 سی بجلی بھی چلی گئی. میں بات ہی کر رہا تھا، تھوڑا اندھیرا ہو گیا ہوگا، لیکن چلے میں اپنی بات جاری کر رہا ہوں. شہباز شریف یہ بات نہیں کر سکتا. اصل بات یہ، اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس ملک کے سیاہ و سفید، اس ملک میں وہ سارے فیصلے منیر اعظم کر رہا ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں. اب منیر اعظم نے بشرا بی بی کے ساتھ یہ ظلم ہے، تو اب اس کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ وہ شدید علیل ہے، اور گزشتہ روز اسے اسپتال منتقل کیا گیا. اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ اسپتال میں ان کے بھی کوئی سرجری کی ہے، آنکھ کی بھی، اور کچھ میڈیسن دے کر ان کو واپس جیل منتقل کر دیا گیا ہے. چلیں جی، ایسے ہی ہوتا ہے ایسی باتوں پہ. 1000 دن سے اوپر ہو گئے، 1020 دن ہے عمران خان بھی جیل میں. اب ایسے میں اتنا لمبا عرصہ ہونے کے بعد اب ذرا دوسری خبر پہ آتے ہیں. اتنا لمبا ٹائم گزرنے کے بعد بھی عمران خان کے حق میں وہ لیڈر جس کے لیے بہت محبت رکھتے ہیں، اور وہ ثابت کیا الیکشن میں تمام تر مظالم کے باوجود، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود لوگوں نے ووٹ عمران خان کو ہی دیا. اور عمران خان کے نام پہ جنہوں نے الیکشن لڑا، اس میں کچھ غدار بھی ہیں، اس میں کچھ ایمان فروش اور ضمیر فروش بھی ہیں، کچھ احسان فراموش ہیں، کچھ نمک حرام ہیں، اور کثرت سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ورنہ اتنی بڑی اکثریت لے کر عمران خان آیا تھا، عمران خان تو جیل میں تھا. تو یہ جو موجودہ عہدیدار، جو موجودہ قیادت پی ٹی آئی کی ہے، اس کا جو رول اس کے بعد تھا، اس نے بالکل وہ رول پلے نہیں کیا، اور انہوں نے کوئی پریشر بلڈ نہیں کیا. عوام ان کے ساتھ نکلے، عوام کو گولیاں چلیں، لاشیں گریں، تو عوام اور کیا کرتے. لیکن عوام کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں مل رہا. انہوں نے مکمل، کیونکہ عمران خان کا جیل میں رہنا ہی ان کے طویل اقتدار کی ضمانت، اور یہ ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ ہم نے جو 3-4 سالوں میں جو گل کھلائے ہیں، کپتان باہر آئے گا تو وہ تو ان سب کو نکالے گا. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ایک اب کا ہی مزہ ہے آئندہ کپتان. ہمیں بہت سے پی ٹی آئی کے بڑے عہدوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کپتان باہر آئے گا تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. وہ ان کی غلطیوں کی لے کے، کیونکہ عمران خان میرٹ والا آدمی ہے، وہ میرٹ پر فیصلے کرتا ہے. اس نے تو اپنے خاندان کے لوگ، اس کا وہ ہے خاندان کے لوگ، اس کا بہنوئی ہے حلیمہ خان کا جو شوہر ہے حفیظ اللہ نیازی، اس کو اس نے کک آؤٹ کر دیا ہے. اس نے اپنی ٹیم سے ماجد خان کو، اپنی خالہ کے بیٹے کو ٹیم سے نکال دیا تھا. عمران خان تو ایسے فیصلے کرتا ہے کہ وہ تو اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی وہ میرٹ پہ بات کرتا ہے. وہ اس طرح کی بات، وہ کوئی
شریف نواز کی پارٹی نہیں ہے کہ جس میں عابد شہر علی بھی آپ کا ایم این اے ہوگا، مریم اور پورے کا پورا 15 آدمی خاندان کے عمران خان، اور ان میں فرق ہی یہی ہے۔ تو یہ ہے اصل کہانی۔ پی ٹی آئی میں اس وقت بہت سے غدار ہیں جنہوں نے آواز نہیں اٹھائی، اور مؤثر طریقے سے کل ملاقات کا دن تھا، ملاقات کرنے کے لیے جن کے نام لکھے ہوئے تھے ملاقات کرنے نہیں آئے گئے، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اب ایسے حالات میں یہ باتیں بھی گردش میں ہیں کہ حلیمہ خان، مریم پر بات کروں گا، بھائی مریم کے بغیر تو بات مکمل ہی نہیں ہوگی۔ ذرا پہلے اس مظلوم خاندان کی بات کر لوں، عمران خان کے خاندان کی، بعد میں مریم کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گا۔ تو آپ سے میری گزارش ہوگی آپ جمے رہیے گا۔ ابھی 2-3 منٹ کا میرا بڑا مختصر سا ولاگ ہوتا ہے، 10-15-20 منٹ سے نیچے ہی ہوتا ہے، تو آپ مکمل ولاگ دیکھا کریں۔ تھوڑا سا دیکھ کے آپ بھاگ جاتے ہو تو پھر بات نہیں بنتی نا، تو مکمل ولاگ دیکھا کرو۔ حلیمہ خان کے حوالے سے یہ ہے کہ اس مایوس کن صورتحال میں وہ اس کی بہنیں ہیں، وہ تینوں بہنیں آتی ہیں ملاقات کے لیے بھی، ان پر تشدد بھی ہوتا ہے، کبھی انہیں مارا جاتا ہے، کبھی واٹر کینن سے ان پر ٹھنڈا پانی پھینکا جاتا ہے، رات کو 2 بجے اڈیالہ جیل سے اٹھاتے ہیں، جا کے چکری انٹرچینج پر کسی جنگل میں جا کر انہیں پھینک کے آ جاتے ہیں، ویران جنگل میں، اور وہ بیچاری رات کو۔ تو یہ تماشے بھی اس ملک میں ہوئے ہیں یہ عاصم منیر کے دور میں، اور یہ سارا کچھ ایسا ہو رہا ہے مریم نواز کی فرمائش پر۔ مریم کی نواز آگے میں اس کو بتاؤں گا کہ اس نے کیا گلفشانیاں کی ہوئی ہیں، اور مریم نواز کی باقاعدہ یہ مرید کے حوالے سے آج ایک بندہ رپورٹ کر رہا ہے، تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ یہ سب کچھ مریم نواز کر رہی ہے۔ اچھا، حلیمہ خان کے حوالے سے یہ بات ہے جی کہ اگر اس کو پارٹی کا میں کوئی، میرا نہیں خیال کہ عمران خان ایسے کر سکتا ہے، اور اس سے ملاقاتیں بند ہی ہیں کہ اس لیے ہیں کہ عمران خان باہر کی حقیقتوں کو جان نہ سکے۔ اگر اس کے مخلص جو دوست ہیں ان میں سے کوئی ملاقات کرے گا تو وہ عمران خان کو جو معروضی حقائق ہیں وہ سارے سچ کے سچ بتا دے گا، اور اس کے بعد کپتان کا رد عمل آئے گا یہ کہ یہ سارے کے سارے فارغ ہیں، یہ ٹرسٹیبل نہیں تھے۔ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ علامہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانا، محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی کے کیوں نہیں بنائے؟ اپنی پارٹی کے ان عہدیداروں پر عمران خان کا یقین ہوتا تو انہیں بناتا۔ اس سے کھلی بات ہے کہ ان پر عمران خان کو یقین ہی نہیں ہے، اور یہ اس بات کے اہل نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھی تحریک چلا سکیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے، اس ملک میں اتنا بڑا ظلم ہوا، مہنگائی کا طوفان آیا، کہیں پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھی، یہاں بڑھی، یہاں پنجاب میں آ کے آپ یقین کریں لوگ مر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں بھی انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ پاکستان کے جو بھی اپوزیشن ہے، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے عوام کے حق کے لیے اٹھانا، نہیں اٹھائی، بلکہ ایک اہل تشیع کے علماء تھے جو ایران کی جنگ شروع ہوئی اور وہ عاصم منیر ان سے ملا اور ان پر لیکچر داڑا۔ بعد میں انہوں نے لیکچر تو اس کو سنا، لیکن بعد میں انہوں نے عاصم منیر کی کلاس لی کہ آپ کون ہوتے ہو۔ اور عاصم منیر دیکھیں، آپ جب ڈرتے جاتے ہیں، دھپتے جاتے ہیں، تو گیدڑ بھی شہر، کتے کے آگے آپ بھاگو کتا آپ کے اوپر چڑھے گا، کتا اگر آئے تو آپ لاٹھی لو یا اس کے پیچھے تم بھاگو تو وہ آگے سے لومڑ کی طرح بھاگے گا۔ یہی موجودہ رجیم ہے۔ مریم ہو، شہباز ہو، منیر ہو، زرداری، یہ وہ کتے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر چڑھیں گے، آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے، پھر یہ بھاگیں گے۔ اب عوام کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے جب تک ہم بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیں اتنے بڑے بڑے ظلم، اس 2 سالوں میں مریم نے ایک جگہ کہہ دیا میں مریم پر آتا ہوں۔ حلیمہ خان اگر حلیمہ خان کو پارٹی کا کوئی عہدہ ملتا ہے تو میرے خیال میں اسے جیل جانا پڑے گا، جسے بھی عہدہ ملے گا اسے، جو عمران خان کا مخلص ہوگا اسے جیل جانا، یہ اسے بھی جیل میں اس پہ کیس ڈال کے اسے جیل میں ڈھکیں گے، بند کر دیں گے۔ یہ ہو گئی حلیمہ خان کی۔ اب میں ذرا مریم کی بات کرتا ہوں۔ مریم نواز دیکھو میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، پنجاب اسمبلی میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے، یہ پیچھے جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا، بھلے بشرا بی بی کے معاملات ہوں، بھلے حلیمہ خان کے ہوں، یہ ساری چیزیں بشرا بی بی اور بھلے عمران خان کی اپنا صحت کے معاملات ہوں، ان سب کے پیچھے 2 شخص ہیں جن کا نام ہے، اور وہ شخص ہیں عاصم منیر اور مریم نواز۔ یہ باقاعدہ مرید کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ کیونکہ گزشتہ الیکشن میں پنجاب میں
نون لیگ کا بہت بڑا جو ووٹ بینک ہے جو کہ ہوا ہے، گھما ہے، ٹویلٹ ہوا ہے، اور وہ گیا ہے تحریک لبیک کو۔ لہٰذا مریم نواز نے کہا ہے جی کہ حالانکہ وہ کہاں کی دہشت گرد جماعت ہے، اس ملک میں اتنی بڑی دہشت گردیاں ہوئی ہیں، بلوچستان میں، KPK میں، تو وہ خادم رضوی کی جماعت ہے، طالبان پر تو چلو دہشت گردی کا ہے، یہ لبیک والے کہاں سے دہشت گرد ہو گئے؟ تو مریم نواز نے کہا ہے اس کو کرش کرنا ہے، تو اس جماعت پر جو ظلم عاصم منیر کی فوجوں نے کیا یا جس نے کیا، اتنی بے دردی سے جماعت کو مارا گیا، اس کے پیچھے بھی مریم نواز تھی۔ مریم نواز کا باقاعدہ ان کا آپس میں، اب میں آگے نہیں کرنا چاہتا، تو شاکر آپ سیانا ہے، ساڈا چہرہ ویکھا وال نہ پوچھ۔ مریم نواز کا ایک اور بات میں آپ کو ضرور کروں گا کہ وہ کہہ رہی ہے پنجاب اسمبلی سے یہ قرارداد منظور کرا لی ہے کہ میرے چچو کو پردھان منتری، پنجاب کی راجکماری کہہ رہی ہے، یہ ڈان میں آج یہ خبر چھپی ہے، آپ خود دیکھ لیجئے کہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد پاس کی ہے کہ عاصم منیر اور شہباز شریف کو نوبل انعام، امن کا نوبل انعام دیا جائے۔ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح یہ انعام ایسے ملتا ہے جیسے داتا دربار میں لنگر کھانا ہے، نوبل انعام کیسے؟ اچھا، اس سے پہلے اس کے چاچا نے، شہباز نے تو کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دیا جائے۔ میرے پاکستانیوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یہ وہ حکمران ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینے والے ہیں۔ اب ان حکمرانوں کو مریم نواز کہہ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہٹ کے بات مریم نواز کے پسندیدہ نوبل انعام کے لیے اگر ہیں اس ملک میں، آگے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ انہوں نے اس ملک کو کتنا امن دیا۔ عاصم منیر، شہباز شریف، مریم نواز نے اس ملک کو کتنا امن دیا، یہ آپ کی زندگیوں میں کتنا سکون لائے، یہ سارے فیصلے آپ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے معاملات ہیں۔ میں اس وقت اجازت چاہوں گا، اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بار آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میرا نیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، نیا چینل ہے، میرا نہیں آپ کا ہے، تو مجھے آپ کی سپورٹ کی یقیناً ضرورت ہے، کیونکہ اس ملک میں وقت کے، میں اکثر کہتا ہوں، وقت کے یہ فرعون ہیں، وقت کے یہ یزید ہیں، انہوں نے ہر سچی اٹھنے والی آواز کو انہوں نے سوچ لیا ہے کہ انہوں نے ارشد شریف والی بات، میں آپ کو کیا کہوں کہ ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا، ارشد شریف پاکستان کا، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ون آف دا بیسٹ، میری نظر میں تو یہی تھا، ہر آدمی کی اب سچ آپ تک پہنچاتا تھا، اور سچ کے جرم میں اس کو کس نے قتل کیا، اس بارے میں تحقیق کیجئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک میں کیا نظام ہے۔ ہر آدمی کو، ہم بھی جو باتیں کرتے ہیں، میں بھی، آپ یقین کریں جان ہتھیلی پہ رکھ کے، بس میں نے سچ کہنا ہے، کیونکہ یہ ماریں گے زیادہ سے زیادہ مار دیں، ایسی زندگی سے موت ہی بلی ہے، مار دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو باقی اتنے میرے بھائی مارے گئے جا چکے، تو میرا بھی، میں بھی مارا گیا، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، سب لگا دو ڈر کیسا، تو ارے بھی تو بازی مات نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ گردن کٹوا کے بھی جیتے وہی تھے، تو ہم تو حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر والے ہیں، اور دعا رکھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں لشکر حسین میں ہی رکھنا، ہمیں لشکر یزید سے محفوظ رکھنا۔ اور ایک بات آخر میں، بات ختم کرنے سے پہلے آپ کو یہ ضرور، فیض احمد فیض کا وہ شعر، جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اللہ حافظ۔